بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات BS کلاس کے آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، جو کہ سورہ حجرات آیت نمبر 1 تا 5 سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ آپ کے نصاب میں سورہ حجرات مکمل شامل ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک 1 to 18۔ تو آج ہم سورہ حجرات کی صرف پہلی 5 آیات ڈسکس کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح مختصر۔ سب سے پہلے ہم سورہ حجرات کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا مقصد بیٹا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اس کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے اس قرآن مجید کا ایک حرف بھی تلاوت کیا، فرمایا اس کو 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر میرے پیغمبر نے اس کی مثال دی، فرمایا جیسے الف لام میم۔ فرمایا الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ تو مطلب کہ اگر کوئی الف لام میم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لفظ بولا ہے قرآن مجید میں سے کہ جس کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اشارہ اس طرح فرما دیا، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، معنی اور مطالب نہیں بھی جانتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ثواب سے محروم نہیں فرماتے۔ تو یہ جو آیات تلاوت کرنے کا ایک مقصد یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں بیٹا کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا کہ آیات اور معنی مفہوم پتہ نہیں ہے تو وہ 10 نیکیاں ایک حرف پہ، اور اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اپنی وسعت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نہیں بلکہ 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے جو بھی آپ کے ذہن میں تھا اس کو چھوڑیں، اور اب جب بھی آپ یہ ٹاپک پڑھنے لگیں، تیار کرنے لگیں، تو بیٹا قرآن مجید کی آیات کی پہلے تلاوت کریں اور اس میں مقصود اللہ کی رضا رکھیں، اور ساتھ کے اندر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت۔ اور دوسرا مقصد قرآن مجید کی آیات کا تلاوت کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جسے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہے ایسا کہ قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اہل ایمان اپنی آوازوں کو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو اور بالکل فری ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، فرمایا میرے پیغمبر کے ساتھ ایسے بے جھجک اور بالکل فری ہو کے بات نہیں کرنا، وگرنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک جو لوگ آواز دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مکان حجرہ کے باہر سے، ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور اگر وہ اس بات کا صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات کی یہ آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کی اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مکمل صورت کے اندر۔ ایک چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز ہے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے کون کون سے اصول و قوانین ہونے چاہیے، اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیسے وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آداب معاشرت، معاشرے میں رہنے کی زندگی کے اصول و قوانین، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اس صورت کا شان نزول مختلف ہے حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر کے اندر۔ ان میں سے ایک بخاری شریف کی روایت ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمائے قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر حاضر ہوئے کہ ان میں سے ان کے لیے کسی ایک کو بڑا یا سردار بنا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا حضرت قعقاع بن معبد کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں صحابی تھے جن کے بارے میں مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی صحابی، جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی صحابی۔ تو آپس کے اندر ایک قعقاع بن معبد اور دوسرا حضرت اقرع بن حابس، ان دونوں کے بارے میں تو اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرتے کرتے تھوڑی آواز ان کی بلند ہو گئی۔ تو آواز جب بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا پیغمبر بھی موجود ہے اور ایسی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرما دی اور فرما کے اہل ایمان کو اصول اور قوانین بتا دیے۔ فرمایا کہ جب میرے پیغمبر کی محفل میں بیٹھا جائے تو پھر ان اصول و قوانین کا خاص کر خیال رکھا جائے، اگر نہیں رکھو گے تو پھر بہت بڑی وعید کا تذکرہ کیا، اور اتنی بڑی وعید کا تذکرہ کہ یقین جانے کہ صحابہ کرام نے جب وہ سنی تو پھر کتنے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے، اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ میرے پیارے پیغمبر کو پوچھنا ہو جاتا بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دوسری دفعہ بتائیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنا آہستہ بولنے لگے ادب کی وجہ سے اور اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اس وعید کے نیچے ہم نہ آ جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار خیال کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، ان کی آواز سے آگے آواز کو نہیں بڑھانا، بلکہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہنا اس معاملے کے اندر، اور اس بات پر غور و فکر کرنا کہ جب بھی کوئی معاملہ آیا ہے اس معاملے کے اندر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا، اپنی بات سامنے نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ہر معاملے کے اندر آگے نہ بڑھنے کا مطلب کہ ان کے حکم کی تابع داری کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، جو حکم آ گیا اب سر تسلیم ہے، خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا حکم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو آ گئی، اب اپنا سارے کا سارا اختیار ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا حکم ہی ماننا ہے، اس سے آگے کوئی بھی چوں چرا نہیں کرنی، کوئی بھی کسی قسم کی بات، کوئی مشورہ نہیں کرنا۔ تو فرمایا یہ حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر کی محفل کے اندر بیٹھے ہو تو یاد رکھنا میرے پیغمبر کا ادب یہ ہے، فرمایا کہ ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی آواز سے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا کہ جیسے بالکل فری ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو اور جناب بڑی آواز میں باتیں کرتے ہو، میرا خیال کرنا میرے پیغمبر سے ایسے بات نہیں کرنی۔ جیسے کہ 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، فرمایا خبردار یہ میرے پیغمبر کا ادب ہے، میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا، میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا، یہ میرے پیغمبر کا ادب ہے۔ فرمایا پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کسی جگہ نام لے کے تذکرہ نہیں کیا، ادب سکھایا ہے لوگوں کو۔ فرمایا ہمیشہ قانون یہ ہے کہ بڑا آدمی اس کو نام لے کے ذکر نہیں کیا جاتا، چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا ادب کرے۔ فرمایا اگر بڑا آدمی والد ہے وہ اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا آدمی چھوٹے کو نام لے کے بلا سکتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن چھوٹا آدمی اگر بیٹا اپنے والد کو نام لے کے بلائے تو لوگ بے ادب کہتے ہیں، جناب یہ بیٹا باپ کا نام لے کے بے ادب پکار رہا ہے، یہ تو اتنا بے ادب ہے، گستاخ ہے، والد کا فرما بردار نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات سے بڑا ہے، جو ساری کائنات سے اللہ اکبر، فرمایا اس نے اپنے پیغمبر کو پورے قرآن مجید کے اندر نام لے کے نہیں بلایا بلکہ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، فرمایا نام نہیں لیا بلکہ کیا فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ کر کے ان کو یاد فرمایا ہے۔ تو پیغمبر کا ادب یہ ہے، فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے تم بلاتے ہو، فرمایا خبردار میرے پیغمبر کو ایسے نہیں بلانا۔ یہ قرآن مجید کی آیت بیٹا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ پیغمبر کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا خیال کیجئے گا۔ ہاں اب اگلی بات ہے، فرمایا اگر آپ نے ایسا کر دیا، اگر آپ نے میرے پیغمبر کی بے ادبی کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دینی ہے، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دینے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بعض اوقات انسان زندگی کے اندر ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ ان گناہوں کی نحوست سے انسان ان گناہوں کی مطلب کہ گندگی کی وجہ سے انسان اس حد تک برائی میں آگے چلا جاتا ہے کہ انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب کفر کی حد تک پہنچ جائے اپنے تئیں تو وہ اچھے کام کرتا ہے، لیکن جب کفر میں پہنچ گیا اب جب اچھے عمل کرے تب بھی، اچھے عمل نہ کرے تب بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچھے اعمال کی قدر و قیمت بھی تبھی ہوگی کہ جب انسان کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ اگر تم نے میرے پیغمبر کی بے ادبی کر دی تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بے ادبی والا عمل، پیغمبر کی بے ادبی، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دے گا۔ فرمایا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہاں مفسرین کرام نے بڑی اس کی تفصیل لکھی ہے، میں صرف ایک دو بات کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔
فرمایا ان کو نام لے کے ذکر نہیں کرنا، جیسے ایک دوسرے کو فری ہو کے بات کرتے ہو، فرمایا ایسے نہیں کرنا۔ فرمایا یہی بات وقت کے علماء جو ہیں جی، وقت کے جو سچے علماء ہیں، دین حق کو بتانے والے ہیں، فرمایا عام لوگوں پر لازم ہے کہ ان کا ادب و احترام بھی ملحوظ رکھیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا جو دین حق کے عالم ہیں، فرمایا وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا سارے انبیاء کرام، فرمایا ہم کوئی مال و دولت کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم تو وراثت علم والی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نبوت کی وراثت علم والی وراثت ہے، اور اس کے جو وارث ہیں فرمایا وہ علماء ہیں۔ تو فرمایا کہ چاہیے ایک عالم کوئی بھی اس طرح قدر کرنی چاہیے، فرمایا کہ جس حد تک ہو سکے اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، حدیث پاک ہے، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو بلایا، فرمایا تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے، فرمایا کہ تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا جو تجھ سے علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے، فرمایا تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے؟ تجھے چاہیے تھا اس کے پیچھے چلتے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے دوسری بات فرمائی، فرمایا کہ دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد کوئی ایسا عظمت والا آدمی نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو، جس کو سورج نے دیکھا ہو، فرمایا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے حضرت ابو بکر کو دی ہے، فرمایا اس لیے اس سے آگے نہ چلیے گا۔ تو اہل علم کی قدر کرنا یہ لازم ہے۔ اس سے آگے فرمایا اسی طرح استاد ہے، ٹیچر ہے، پڑھانے والا، تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس کا بھی ادب اسی طرح کریں۔ کیوں؟ کہ وہ اسٹوڈنٹ سے اعلیٰ درجے کے اندر ہے، وہ ان سے بڑے درجے کے اندر موجود ہے، جو درجہ استاد کا ہے وہ طالب علم کا نہیں ہے۔ تو اس لیے لازم ہے طلباء پر بھی کہ اپنے استاد کا ادب و احترام کریں۔ اور یہ تو مشہور مقولہ ہے، العلم تحت الادب، کہ علم جو ہے یہ ادب کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جو اس چٹان کو اٹھائے گا، جو ادب کرے گا، علم حاصل کرے گا، علم سے فائدہ لے گا۔ اگر ادب والی چٹان نہیں اٹھائے گا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آپ فرمایا کہ صحابہ کرام اس قدر تک آپ وسلم کے ادب کے اندر اس قدر احتیاط کے حامل ہو گئے، بالکل ایسا بولتے ہیں۔ اور ایک صحابی تھے، وہ تو بالکل ہی گھر میں بیٹھ گئے کہ ان کی قدرتی طور پر آواز بلند تھا، جب وہ بولتے اللہ نے انہیں اتنا آواز دیا تھا، آہستہ بھی بولتے تو بلند آواز تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، یار وہ کہاں چلا گیا صحابی؟ یا رسول اللہ وہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بلایا اسے، بیچارہ رو 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 کے اپنی حالت کو اس نے اتنا بگاڑا ہوا، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اتنا آپ نے دکھ کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے دکھ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر کے سامنے اونچے بول پڑے آپ اور ادب کا خیال نہ رکھا تو پھر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا، اور میری قدرتی آواز ہی بڑی ہے، میں اس لیے آپ کی محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر میں بولوں، آواز میری فطرتاً اونچی ہے، کہیں میں ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں اور آپ کی محفل میں نہ آنے کی مجھے اتنا دکھ ہوا کہ رو رو کے میں نے یہ حال کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ادب اور احتیاط کی وجہ سے مجھ سے وعدہ کیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کمال ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی تعریف بھی فرما دی، فرمایا مت کسی کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، یہ اجتہادی غلطی بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا اور ساتھ میں ان کے ایمان کی گواہی بھی دے دی، بھلے کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے وہ ساری چیز ضائع کر بیٹھے۔ فرمایا نہیں، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے پست رکھتے ہیں، فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنے ڈر کے لیے، تقوی کے لیے منتخب کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو امتحن اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ایمان کے لیے۔ فرمایا لہم مغفرۃ،
وَأَجْرٌ عظیم، فرمایا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا ان کی بخشش کر دی میں اعلان کر رہا ہوں اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بڑا اجر میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ پہلے اصول بیان کیا، پھر صحابہ اکرام کی مدح بھی فرما دی، صحابہ اکرام کی تعریف بھی فرما دی۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کامل ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی کامل ہے۔ فرمایا اس لیے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کسی کے لیے کوئی بڑا آدمی اعلان کر دے، وہ پھولے نہیں سماتا، بھئی فلاں آدمی نے میرے لیے کہا کہ جناب تیری غلطیاں معاف ہیں، تیرا قرضہ معاف ہے، تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام کی عظمت پہ، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرے صحابہ کے لیے بخشش بھی ہے واجر عظیم، اور جس قدر کمال ادب یہ رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے میں نے اجر بھی بہت بڑا تیار کیا ہوا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ کچھ لوگ ایک قبیلہ کے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے، اور دیہات کے رہنے والے تھے، اور دیہاتی لوگ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ گوار دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زبان بالکل ٹھوس ہوتی ہے، ادب اس میں کم پایا جاتا ہے۔ تو آپ وسلم کے دروازے مبارک پہ آ کر انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے لیے یہ اصول بیان فرما دیا۔ فرمایا کچھ لوگ آئے، آ کر حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، فرمایا اکثر وہ ہیں جو بیچارے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں میرے پیغمبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر وہ ایسا کرتے کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، آواز نہ دیتے، دستک نہ دیتے، بلکہ تھوڑا صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن فرمایا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اخلاص کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، قرآن مجید کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جس سے بھی حدیث پاک سننے کے لیے جاتا نا، تو میں اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا جب تک کہ وہ خود سے باہر نہ آ جاتا۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا، باہر آئے، انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا ہے، آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ چچا زاد بھائی ہیں، آپ صحابی ہیں، تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ دروازہ کھٹکھٹا دیا؟ آپ کی طرف سے تو کوئی یہ گستاخی نہیں ہوگی، ہمارے لیے فخر ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا بھائی استاد کا جو ادب ہے، چاہے پیغمبر کا چچا زاد بھائی کیوں نہیں ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ استاد کا کیا کرے، ادب کرے۔ تو یہ بیٹا تھی سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات، جن کا میں نے ترجمہ اور تفسیر بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، جو آیت نمبر 6 کا ہوگا اس